أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا. یہ بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسے گزرا، کہاں گزرا، پھر اس کے بعد جوانی کے حالات اللہ تعالیٰ نے بتائے. پھر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مدین وہ پہنچے، ایک آدمی کو قتل کر دیا. مدین پہنچے اور وہاں ان کی شادی ہوئی. اب مہر یہ طے ہوا تھا کہ 8 سال ان کے سسر کی خدمت کریں گے، ان کے گھر والوں کی خدمت کریں گے. اور ان کے سسر جو شعیب علیہ السلام خود بھی نبی تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر تم 10 مکمل کر لو، 10 سال، تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال مکمل کیے. 10 سال ان کی خدمت کی، ان کے گھر کا پانی اور ان کے گھر کی بکریاں وغیرہ چرانا، یہ ان کی خدمت کی. 10 سال ان کی خدمت کی. جب 10 سال پورے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اب مصر جاتے ہیں، مصر گھر والوں سے ملاقات کرتے ہیں. اور کیا نام ہے، یہ جو واقعہ ہوا تھا قبطی کو مارنے کا جو ہوا تھا، وہ تو 10 سال ہو گئے، لوگ بھول گئے ہوں گے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اب جاتے ہیں. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے. اللہ فرماتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال پورے کر چکے، جب مدت پوری کر چکے، مفسرین نے لکھا ہے 10 سال پورے کیے. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، تو اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو لے کر چلے. اب ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. کوہ طور پر انہوں نے دیکھا کہ آگ ہے. اس وقت بہت سخت سردی تھی اور سفر کی حالت میں تھے، سخت سردی کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہاں پر رکو، امکثو، فرمایا لأہلہ امکثو انی آنست نارا، تم یہاں پر رکو، میں وہاں پر جا کر کوہ طور پر جا کر کچھ آگ لے آتا ہوں، وہاں پر جا کر کچھ آگ کسی طور پر لے آتا ہوں تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کرو. چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے، اللہ فرماتے فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکہ. یہ بابرکت وادی، اس جگہ میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں تو وہاں سے آواز آئی. وہاں ایک درخت تھا جس پر آگ کی طرح انہیں نظر آ رہا تھا، وہاں سے آواز آئی اے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں اللہ ہوں، تیرا رب ہوں، رب العالمین، سارے کائنات کا رب ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام حیران کہ یہ کیا ہو گیا، لینے تو آگ گئے تھے لیکن عجیب اللہ کا کرم دیکھیے. اس لیے کہتے ہیں خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال. آگ لینے گئے اور پیغمبری مل جائے. لینے آگ گئے تھے لیکن اللہ نے نبوت سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو نبی بنایا، نبوت سے نوازا، اور 2 معجزے انہیں عطا کیے. ایک عصا کا، جو ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی رہتی تھی بکریاں چرانے کے لیے اور اپنے کام کاج کے لیے جو لاٹھی رہتی تھی، اس کا معجزہ کیا عطا کیا، اللہ نے فرمایا الق عصاک، موسیٰ اپنے لاٹھی کو پھینکو. جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، اللہ فرماتے کہ وہ سانپ بن گیا. سانپ، جب یہ معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ سانپ بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام بھاگے، مدبرا ولم يعقب، اور ایسے بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. دیکھیں یہ جو خوف تھا، یہ جو ڈر تھا، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ فطری خوف تھا، انسانی خوف تھا، شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے تو اللہ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انک من الآمنین، تم محفوظ ہو، یہ سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ تو ہم نے تمہیں ایک معجزہ عطا کر رکھا ہے. دوسرا معجزہ اللہ نے کیا دیا، اسلک یدک فی جیبک، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا جو دونوں ہاتھ ہے نا، یہ اپنے بازو میں رکھو. جب تم بازو میں رکھو گے پھر نکالو گے تو یہ ایک دم چمکدار ہو کر نکلیں گے، دونوں ہاتھ چمکدار ہو کر نکلیں گے. یہ دونوں معجزے ہم نے تمہیں اس لیے عطا کیے تاکہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو تم یہ دونوں معجزوں کے ذریعے تم بتا سکو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. چنانچہ اللہ نے حکم دیا اسی وقت کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ.
اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جس کو سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی یہ فرعونیوں کے پاس جاؤ، قوم فرعون کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں سمجھاؤ، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے، اس لیے کہ میں تو ان کے گھر میں پلا بڑا اور میرے سے یہ گناہ ہوا ہے کہ ان کے ایک آدمی کو میں نے قتل کر دیا، اب مجھے ڈر ہے یہ مجھے اپنا اللہ کا پیغمبر نہیں مانیں گے، مجھے اپنا پیغمبر آپ کا پیغمبر نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان رک رہی ہے۔ اصل میں یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات کہی تھی، یہ بچپن میں ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی فرعون بار بار ڈرتا تھا کہ کہیں یہی وہ بچہ نہ ہو جو مجھے آگے چل کر میرے کنگڈم کو ختم کرے، چنانچہ اس کو بار بار خطرہ رہتا۔ ایک مرتبہ اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے آگ رکھی، آگ کے کچھ انگارے رکھے اور ساتھ میں کچھ دوسری چیز کھانے وغیرہ کی چیز رکھی۔ اگر نارمل بچہ ہوگا تو وہ چمکدار چیز کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ نارمل بچہ ہے یا پھر کوئی الگ سے ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نارمل تو تھے نہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، چنانچہ انہوں نے آنکھ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، انہوں نے دوسری چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اس کو شک ہونے لگا اور اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں یہ نارمل بچہ نہیں ہے، یہ وہی بچہ لگ رہا ہے جو مجھے قتل کرے گا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور آنکھ کی طرف لے گئے، انگارے کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اس وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ فرعون کو جا کر سمجھاؤ اور اس کی قوم کو سمجھاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے، اس لیے آپ کیا کیجئے، میرے بھائی ہارون کو پیغمبر بنا دیجئے اور میرے ساتھ کر دیجئے، ہم دونوں جا کر اس کو سمجھائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے بھائی ہارون کو پیغمبر بنایا اور ان کے ساتھ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے کہ یہ مجھے مار نہ دے، فخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے مار نہ دے۔ اللہ نے فرمایا قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، اللہ نے کہا کہ نہیں ڈرو نہیں، وہ نہیں مارے گا، اس کی وہ نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا، تم جاؤ بآیاتنا، ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، ہم خود تمہاری باتوں کو سن رہے ہوں گے، ہم خود۔ اور اللہ نے ایک دوسرے موقع پر اس عجیب بات کہی، کیا کہا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو نرم بات کہنا، اس کے پاس اس سے سختی سے پیش نہ آنا۔ دیکھیں نبی کو بھیجا جا رہا ہے اور کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، جو اتنا متکبر اور اتنا ظالم، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ نرم بات اس سے کرنا۔ تو اس سے ہمیں شریعت کا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی دعوت دینے کے لیے جائے کسی کے پاس، چاہے وہ بندہ کیسا ہی ہو، ہم اس کو نرم بات کریں، نرم بات کریں۔ زبان کی نرمی یہ اچھے کو پگھال کر رکھ دیتی ہے، چاہے وہ بندہ کیسا ہی ہو۔ فرعون جیسے شخص کے سامنے کہا گیا کہ اس کو نرم بات کہنا، چاہے اس نے جو بھی کیا ہے تمہاری قوم کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ نرم بات کرنا۔ بہرحال یہ دونوں گئے۔ اب یہ فرعون کے پاس جب پہنچے تو چونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا تھا کہ اس کو جا کر کہنا، کیا کہنا کہ بنی اسرائیل جو میری قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اللہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ملک سے نکل کر کوئی اور جگہ اللہ تعالیٰ ان کو آباد کریں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو غصہ ہو گیا، ہوتا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کیا تو وہی نہیں ہے جس کو میں نے بچپن سے پالا اور تو ہمارے محل میں رہا اور کئی سال تو نے ہمارے محل میں گزارے، ہم نے تجھے اپنے بچے کی طرح پالا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، تو نے تو وہ حرکت کی بس تو نے وہ حرکت کی، عجیب اتنی گھٹیا حرکت کی اور تو بڑا ناشکرا نکلا، ہم نے تو تجھے اتنا اچھا رکھا اور تو ناشکرا نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو جو میں نے حرکت کی، جو مجھ سے ہو گیا وہ نادانی میں ہو گیا، میرا اسے کوئی مارنے کا ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی موقع لگایا وہ مر گیا، باقی میرا کوئی مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ ففررت منکم، میں اسی وجہ سے، اسی ڈر سے کہ کہیں تم لوگ مجھے مار نہ دے، میں چلا گیا، میں بھاگ گیا یہاں سے۔ جب لیکن میں وہاں پہنچا، مدین پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و حکمت اور اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنزیہ کہا کہ تو نے مجھ پر کیا احسان کیا، یہ احسان کیا صرف مجھے پالا، اور وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، صرف میری قوم نے سے مجھ پر احسان کیا اور میری قوم کے ساتھ تو نے کیا سلوک کیا، میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا کر رکھا، یہ احسان کیا تو نے ہم پر، یہ احسان کیا۔ اچھا
اب فرعون کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا، وما رب العالمین، تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے میرا رب، اگر تم یقین کر لو۔ فرعون کو کہا اگر تم یقین کر لو کائنات کے تو فرعون کے جو آس پاس جو حواری جو اس کے چیلے بیٹھے تھے، اس نے کہا الا تستمعون، تم سن رہے ہو، تم سن رہے ہو اس کی بات، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف شروع کی کہ میرا رب مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے۔ اچھا اس نے کہا کہ وَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ، موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ اگر میں تیرے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش کر دوں جس سے تجھے یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا تو مان لے گا؟ تو اس نے کہا کہ فَأْتِ بِهِ، لے آ، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنی لاٹھی والا عصا والا معجزہ اس کو دکھایا، اس کے سامنے لاٹھی پھینکی، جب لاٹھی پھینکی تو فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک کھلا ہوا اژدہا، بڑا اژدہا، بڑا سانپ ہوتا ہے، وہ بن گیا۔ فرعون نے دیکھا، پھر دوسرا بھی اس کے سامنے اسی وقت معجزہ پیش کیا، کیا کہ اپنے ہاتھوں کو سفید بالکل پر نور اس کو دکھائے، لیکن اس کے اوپر تو سرکشی سوار تھی، خدائیت سوار تھی۔ اس نے کیا بولا کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے، یہ تو ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے حواری جو اپنے آس پاس بیٹھے تھے ان سے مشورہ کیا کہ کرنا کیا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ جادوگری ہے تو ہم ایک کام کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے جادوگر ہیں شہر میں، ہم ان سے اس کا مقابلہ کروا لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ فرعون پہ راضی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو مقابلہ کر لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا دن طے کرو کہ بھائی سب جمع ہو سکے۔ وہ چھٹی کا دن طے کیا ہوگا، چنانچہ جب دن طے کیا سارے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اس لیے کہ پہلے سے ہی چرچے چلتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جو بحث مباحثہ کیا، سب سے پہلا لفظ یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ القوا ما انتم ملقون، چلو پہلے تم ڈال دو، جو بھی تمہیں جادو دکھانا ہے دکھا دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی رسیاں، لاٹھیاں جو کچھ تھی انہوں نے ڈالی۔ دیکھیں یہ جادو نہیں تھا، یہ جادو تھا، یہ حقیقت نہیں تھی، اس لیے اللہ فرماتے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی ہمیں لگ رہا تھا، دکھ رہا تھا لوگوں کو یہ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں نہیں دوڑ رہے تھے، یہ ایک جادو تھا بس۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو، لاٹھی پھینکی تو بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنی وہ لکڑیاں اور جو تھی جو سانپ کی شکل میں نظر آ رہی تھی، ایک ایک کر کے اس نے سب کو نگلنا شروع کیا۔ جادوگروں نے جب دیکھا تو وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہے، ہاں یہ کوئی جادوگر کر ہی نہیں سکتا ایسا، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا ہم اللہ پر اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب دیکھیں یہاں بھی فرعون چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور اس کو سبق لینا چاہیے تھا، اس لیے کہ کھلا دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے کیا کہا بتائیں، اس نے جادوگروں پر الزام لگایا، حالانکہ بلایا اس نے تھا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن کیا کہنے لگا کہ لگتا ہے تم سب ملے ہوئے ہو، تم سب ملے ہوئے ہو۔ یہ جو جادوگروں سے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے نا یہی تم میں کا ایک بڑا ہے اور اس نے تمہیں سمجھایا ہے، تم سب ملے ہوئے ہو۔ اور پھر اس نے کہا، جب جادوگر نے کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگر نے کہا کہ کر لے جو کرنا، ایمان جب دل میں بیٹھ جاتا ہے نا پھر کسی کی کوئی وہ نہیں ہوتی، چاہے کتنا بھی متکبر شخص سامنے آ جائے، ایمان وہ کہے کہ پھر جاؤ، نہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جادوگر نے کہا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم نے موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، بس ہم لے آئے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کیا جو بڑا عبرت والا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو فرعون کو ڈبایا اور کیسے اس کے بعد بنی اسرائیل کو نجات دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آگے وہ بھی بتایا کہ بنی اسرائیل اتنی بدھو قوم، اتنی عجیب و غریب قوم کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انشاءاللہ اسے موقع ملا تو کل ایک دو دن میں انشاءاللہ یہ واقعہ ختم ہو جائے گا، اس کو کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اچھا زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے، دیکھیں مال حرام پر زکوٰۃ، حرام مال جو ہوتا ہے سود سے، رشوت سے، ڈکیتی سے، چوری سے جو حاصل کیا ہوا مال ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال خود جس کے پاس بھی ہے وہ اس کا مال ہے ہی نہیں،
وہ تو دوسرے کا مال ہے، وہ تو دوسرے کا مال ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس 50,000 لینڈ ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے ہیں، تو اس 50,000 لینڈ میں زکوٰۃ نہیں آئے گی، باقی جو پیسے ہیں اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر مال مخلوط ہو گیا، کیا مطلب کچھ ناجائز ہے اور کچھ جائز ہے، تو پھر پورے پر زکوٰۃ آئے گی، پورے پر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن اگر صرف ناجائز طریقے کا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مال اس کا ہے ہی نہیں، اس بندے کا، تو حرام مال جو اس کا مالک ہے اس کو لوٹانا ضروری ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے۔ اگر مالک معلوم نہ ہو، جیسے سود کے پیسے، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بینک سے سود ملتا ہے ہمیں، تو اس کا مالک ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ بینک تو اس کا مالک نہیں ہے، مالک پتہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے پیسوں کو صدقہ کرنا ضروری ہے، بلا نیت ثواب کسی فقیر کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اچھا، نفع رسانی سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیا مطلب؟ بھائی نفع رسانی سے زکوٰۃ کی یعنی کسی چیز کے نفع کے ذریعے غریب کو کسی چیز کا نفع دینا، اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اس کو تھوڑا اچھی طرح ہم سمجھیں۔ بھائی میرے پاس ایک گاڑی ہے، میں نے یہ سوچا کہ اب چلو میرے اوپر 3,000 لینڈ زکوٰۃ آ رہی ہے، تو میں نے ایک غریب کو گاڑی دی اور میں نے کہا کسی غریب جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، میں نے اس کو کہا کہ بھائی جاؤ جوبک وغیرہ پیٹرول وغیرہ سب بھر دیا، میں نے کہا جاؤ جوبک یا جہاں بھی تمہیں جانا ہو گھوم پھر کر 2 دن میں آ جاؤ، صحیح ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو وہ جوبک گیا اس میں ظاہر سی بات ہے 3,000 لینڈ اس کو خرچہ ہوا ہوگا، اب میں نے اپنی زکوٰۃ میں سے میں سمجھا کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، میں نے اس کو اپنی زکوٰۃ میں شمار کر لیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کسی نفع رسانی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کے اوپر مثلا اس کو اور واضح انداز سے سمجھنے کے لیے، بھئی ایک آدمی کے اوپر مثلا سال میں 20,000 لینڈ زکوٰۃ آتی ہے، اب وہ یہ سوچے کہ اس کے پاس ایک اور مکان ہے خالی پڑا ہے، وہ یہ سوچے کہ کسی غریب کو دے دیتے ہیں 5 مہینے رہنے کے لیے اور 20,000 اس کا کرایہ ہوگا 5 مہینے کا، تو ہم اس کی وجہ سے یہ 20,000 ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، پیسوں کا یا کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے اس کو مالک بنایا جا سکے۔ نفع، یہ مالک نفع کا مالک نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے نفع کے ذریعے کسی کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، مسافر غنی، مالدار مسافر کا مال رستے میں ضائع ہو جائے تو اسے بقدر ضرورت زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے۔ بھائی ایک آدمی یہاں تو مالدار ہے، اس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، لیکن سفر میں گیا، مثلا عمرے وغیرہ پر گیا، اب ہوا یہ کہ وہاں اس کی جیب کٹ گئی یا اس کے پیسے چوری ہو گئے، اب وہاں اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہے، فقیر ہو گیا، تو اب ایسی صورت میں وہاں اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ضرورت کے بقدر جو وہاں رہنے کا خرچہ ہے واپس ضرورت کے بقدر زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کو اجازت دی ہے شریعت نے، چاہے وہ اپنے ملک میں مالدار ہے، چاہے وہ یہاں پر مالدار ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی۔ اچھا، جب اس نے وہاں زکوٰۃ لے لی کسی سے، اب اس کو زکوٰۃ مل گئی، اب واپس آیا، وہ پیسے ابھی تک اس کے پاس ہیں، وہ پیسے ابھی تک مثلا اس میں سے 1,000 بچ گئے، 2,000 بچ گئے، تو اس کو پوری اجازت ہے کہ وہ خود استعمال کرے، دوسرے کو فقیر کو یا کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت نے آسانی پیدا کی ہے۔ مسافرت میں بہت سی مرتبہ، آج کل تو چلو سہولتیں ہو گئی آن لائن بینکنگ وغیرہ کی، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جیب کٹ جاتی تھی، چوری ہو جاتا تھا، تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے، آج بھی یہ اجازت باقی ہے کہ اگر کوئی مسافر غریب ہو جائے، جیب کٹ جائے، تو اس کو زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے بقدر ضرورت۔ اچھا، اسی طرح مالک کو زکوٰۃ کے نوٹ بدلنے کی، زکوٰۃ کے پیسے بدلنے کی اجازت ہے۔ کیا مطلب؟ بھائی میں نے اپنی زکوٰۃ 5,000 6,000 زکوٰۃ کے جو پیسے تھے الگ سے نکال کر رکھ دیے اپنے گھر پر، میں باہر گیا، مجھے کوئی مستحق نظر آیا، تو اب میں نے اپنے جیب میں جو پیسے تھے اس میں سے ادا کر دیے اور وہاں سے مثلا 1,000 اس کو دے دیے اور 1,000 وہاں سے لے لیے، تو یہ پوری اجازت ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے اندر پیسے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، ہم نے جو نوٹ رکھی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی دے، یہ متعین نہیں ہوتے، ہم کوئی بھی بس مقدار متعین ہوتی ہے کہ اتنا ہمیں دینا ہے، اتنا ہمیں دینا ہے۔ اچھا، جس جگہ ہمارا مال ہے، مثلا ہمارا مال یہاں ہے، تو یہیں کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے، یہیں کے اعتبار سے، یہیں کے حساب سے ہمیں زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق۔ سبحان اللہ۔